دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے کہا ہے کہ حکومت نے چاول اور کپاس کی فصلوں کو علاقائی اور عالمی منڈیوں میں مسابقت کا حامل بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت سب سے بڑے تخریب کار کا کردار ادا کرتے ہوئے علاقائی امن کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس کے ان مذموم عزائم پر کڑی نگاہ رکھے۔ قومی سلامتی کی مشیر نے کہا ہے کہ افغان بحران کا پرامن حل اور خطے میں امن پاکستان کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ فرانس اور برطانیہ نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مختلف انسانی کارروائیوں کو تحفظ دینے کے لیے ایک محفوظ زون کے قیام پر کام کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے مختلف فصلوں خصوصاً چاول اور کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے بہتر معیاری بیج کی تیاری کے بارے میں تحقیق کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کراچی میں رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی ایوارڈز تقسیم کرنے کی 13ویں سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے یہ فصلیں علاقائی و عالمی منڈیوں میں مسابقت کی دوڑ میں شامل ہو سکیں گی۔ صدر نے کہا کہ حکومت نے عالمی منڈی میں حقوق دانش کے لیے کوششیں کر کے پاکستانی باسمتی چاول کو بھی تحفظ فراہم کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فروخ حبیب نے کہا ہے کہ انتخابی عمل میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سے انتخابات میں دھاندلی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے اتحاد نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اس کے طریقہ کار اور کارکردگی کو سمجھے بغیر ہی مسترد کر دیا کیونکہ وہ انتخابی عمل میں فراڈ اور دھاندلی کو ہوا دینے کے خواہاں ہیں۔ حزب اختلاف کے اتحاد کے اجلاس پر اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ اتحاد اور ان کے کاروانوں کا اعلان ماضی کی طرح کھوکھلا نعرہ ثابت ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک اس تحقیق اور اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ افغانستان میں کسی بھی گھمبیر صورتحال سے تمام ہمسایہ ممالک متاثر ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت سب سے بڑا تخریب کار ہے اور وہ پاکستان کے خلاف منفی کردار ادا کر رہا ہے اور اس مقصد کی خاطر اس نے دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے مختلف دہشت گرد گروپ اکٹھے کر رکھے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بھارت علاقائی امن کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے ان مذموم عزائم پر کڑی نظر رکھنے پر زور دیا۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ افغان بحران کا پرامن حل اور خطے میں امن پاکستان کے لیے بقا کا معاملہ ہے۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے ساتھ ایک مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس امر کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ عالمی برادری جنگ زدہ ملک میں استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عالمی برادری نے طالبان کو خطے میں تسلیم نہ کیا تو اس سے پاکستان کے لیے افغان پناہ گزینوں کی آمد اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل پیدا ہوں گے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ موجودہ اقتصادی صورتحال کے باعث ہم پاکستان میں مزید پناہ گزینوں کا بوجھ برداشت کرنے کے متحمل نہیں۔ قبل ازیں کابل میں امریکی سفارت خانے نے مخصوص اور قابل اعتماد خطرے کا انتباہ جاری کرتے ہوئے امریکی شہریوں کو کابل ایئرپورٹ پر بیرونی علاقہ فوری طور پر چھوڑ دینے کی ہدایت کی ہے۔ اب کابل میں امریکی سفارت خانے نے ایک اور انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مخصوص خطرے کی بنیاد پر تمام امریکی شہری ساؤتھ گیٹ وزارت داخلہ ایئرپورٹ کے شمال مغربی علاقے میں پنجشیر پیٹرول اسٹیشن کے قریبی گیٹ سمیت کابل ایئرپورٹ کے گرد و نواح کو فوری طور پر چھوڑ دیں۔ تازہ انتباہ اس سے قبل جاری کی گئی وارننگ کا اعادہ نہیں ہے اور اس میں امریکی شہریوں کو ایئرپورٹ کی طرف جانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ انتباہ صدر بائیڈن کے بیان سے کچھ گھنٹوں بعد آیا جس میں انہوں نے اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں ایئرپورٹ پر ایک اور دہشت گرد حملے کا خطرہ ظاہر کیا تھا۔ سعودی عرب نے خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عراق اور شریک ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارتی ریاست کرنال اور ہریانہ میں پولیس نے کسانوں پر وحشیانہ لاٹھی چارج کیا جو حکومت مخالف زرعی قوانین کی خلاف
احتجاج کر رہے تھے۔ فرانس اور برطانیہ نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مختلف انسانی کارروائیوں کو تحفظ دینے کے لیے ایک محفوظ زون کے قیام پر کام کریں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk